سعدیہ نے واپس آ کر بتایا کہ خاص آدمی 1 گھنٹے تک یہاں پہنچ جائے گا، وہ تمہیں اپنی جیپ میں بٹھا کر لے جائے گا، تمہیں اسرائیلی بارڈر سیکورٹی فورس کی وردی پہننی ہوگی جو وہ اپنے ساتھ لائے گا۔ پھر اس نے میرے پیٹ پر انگلی رکھنی چاہی تو میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں سعدیہ، خدا کے لیے اسے ہاتھ مت لگانا، کم وقتوں نے نہ جانے کیسا دھماکہ خیز مواد ڈال دیا ہے میرے پیٹ میں، کسی وقت تو خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ سچ میں نے کبھی اپنے آپ کو اتنا بزدل نہیں محسوس کیا تھا۔ سعدیہ گہرا سانس لے کر بولی، تم ان یہودی ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کی عیاری سے واقف نہیں ہو، انہوں نے نیوٹرون بم بھی تیار کر لیا ہے۔ بہرحال تم گھبراؤ نہیں، قاہرہ کے ڈاکٹر ان یہودیوں سے زیادہ لائق ہیں اور وہاں ہر طرح کی سہولت بھی میسر ہوگی، وہ لوگ تمہارے جسم سے دھماکہ خیز مواد کو ضرور نکال ڈالیں گے۔ میں نے کہا اس کم وقت کا پتہ چلے تو تب باہر نکالیں اسے۔ سعدیہ چونک کر بولی، ارے رات کی خبر لگاؤں؟ ضرور تمہارے فرار کی خبر ہوگی۔ یہ کہہ کر سعدیہ نے ٹی وی آن کر دیا۔ ٹی وی پر ایک یہودی لڑکی خبروں کی اناؤنسمنٹ کر رہی تھی۔ پھر اسکرین پر 6 کونوں والا ستارہ آیا، فوجی 7 بجا اور خبریں شروع ہو گئیں۔ خبریں پڑھنے والا ایک مرد اور ایک عورت تھی۔ مرد نے آتے ہی اعلان کیا کہ عرفات گروپ کے فلسطینی گوریلوں کا ایک خطرناک ایجنٹ ہماری جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین پر میری اخبار والی تصویر آ گئی۔ سعدیہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، یہ حرامی تمہیں ہر حالت میں پکڑنا چاہتے ہیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر ٹی وی کے پاس والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہودی اناؤنسر کی شکل دوبارہ آئی، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو یہودی ظاہر کرتا ہے مگر اصل میں قاہرہ کا مسلمان عرب ہے۔ ہماری حراست سے اسے فرار ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، لہذا یروشلم کے گورنر کے حکم سے اس اعلان کے ساتھ ہی شہر کے سارے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں۔ فیصل شہر کے ارد گرد کرفیو لگا دیا گیا ہے، کوئی شخص 2 روز تک نہ شہر میں داخل ہو سکے گا نہ شہر سے باہر نکل سکے گا۔ اس دوران میں ہماری فوج کے سپاہی فلسطینی ایجنٹ کو گرفتار کرنے کے لیے گھر گھر تلاشی لیں گے۔ فوج فصیلے شہر کے ساتھ گشت کرے گی، جس نے باہر نکلنے کی کوشش کی اسے وہیں گولی مار دی جائے گی۔ اعلان ختم ہوا۔ سعدیہ نے ٹی وی بند کر دیا اور مضطرب ہو کر بولی، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے تو ہمارے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ میں خود پریشان سا ہو گیا، اب تو میری موت یقینی تھی۔ میں نے کہا، کیا فصیل شہر سے نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ نہیں ہے؟ ایسا کوئی راستہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ سعدیہ نے سر نفی میں ہلا دیا۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا تو سعدیہ نے فوراً مجھے روک دیا، کھڑکی سے باہر مت جھانکنا، ٹیلی ویژن پر تمہاری تصویر کے دکھائے جانے سے حالات زیادہ سنگین ہو گئے ہیں، تم بہت جلد پہچان لیے جاؤ گے۔ میں سعدیہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رات کے اندھیرے میں یروشلم کی دیوار پھاند جاؤں؟ سعدیہ نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا، لگتا تھا اس کا ذہن کچھ سوچ رہا ہے۔ کہنے لگی، فصیل شہر اتنی اونچی ہے کہ تم اس پر چڑھ نہیں سکو گے، اور پھر فوج جگہ جگہ تعینات ہو گئی ہے۔ ویسے اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے تمہیں اہمیت بہت دی ہے۔ شاید انہیں یقین ہو گیا ہے کہ تم فلسطینی ایجنٹوں کے ماسٹر اسپائی ہو، اور تم ہی انہیں اسرائیل میں پھیلے ہوئے تمام فلسطینی ایجنٹوں کا پتہ بتا سکتے ہو۔ میں اٹھ کر میز تک گیا، شیشے کی سرائی میں سے پانی نکال کر پیا اور پلٹ کر سعدیہ سے مخاطب ہوا، یہ تو ٹھیک ہے سعدیہ، مگر مجھے اس بات کا غم لگا ہے کہ اگر میرے اندر سے دھماکہ خیز مواد بے اثر نہ کیا گیا تو پرسوں مجھے تو سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ سعدیہ دھماکہ خیز مواد کے باعث مجھ سے بھی زیادہ مضطرب تھی، لیکن ایک تو میری تصویر کی اشاعت اور دوسرے شہر کی ناکہ بندی کی وجہ سے وہ الگ پریشان خاطر تھی۔ سونیا کی بازیافت کا مسئلہ بھی جوں کا توں موجود تھا، جو ہمارا سب سے اہم مشن تھا۔ اس نے کھڑکی میں سے نیچے جھانکا اور سر پیچھے ہٹا کر پردہ چن دیا اور بولی، یہودی فوجی یہاں بھی تلاشی لینے پہنچ جائیں گے، انہوں نے پوری 1 ڈویژن فوج اس کام پر لگا دی ہوگی، لگتا ہے انہیں خبر مل گئی ہے کہ تم یروشلم میں ہو۔ میں غور کرنے لگا، یہ خبر انٹیلیجنس کو کون پہنچا سکتا تھا؟ میں نے سعدیہ سے کہا، میرا خیال ہے وہ گنڈے پکڑے گئے ہیں جن کی ویگن لے کر میں یروشلم بھاگا تھا، انہوں نے اخبار میں میری تصویر پہچان لی ہوگی اور پولیس کو بتا دیا ہوگا کہ میں برج ووڈ سے ان کی ویگن لے کر یروشلم کی طرف فرار ہوا تھا۔ سعدیہ صوفے پر بیٹھ گئی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تمہیں کسی ایسی جگہ پہنچنا ہوگا جہاں یہودی فوجی نہ پہنچ سکے۔ تمہارے سٹور کے نیچے تہ خانہ جو ہے، تم یہودی ملٹری انٹیلیجنس کے آدمیوں کو نہیں جانتے، وہ دشمن ایجنٹ کی بو سونگ لیتے ہیں۔ میں نے کہا، میرا حلیہ سر منڈانے کی وجہ سے کافی حد تک بدل گیا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں شہر کی کسی خانقاہ میں جا کر چھپ جاؤں؟ سعدیہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ایسا کبھی بھول کر بھی نہ سوچنا، اس وقت کوئی خانقاہ ایسی نہیں جہاں یہودی انٹیلیجنس کا ایک آدمی درویش کے بیس میں موجود نہ ہو۔ اور پھر تمہارا سر منڈا ہے تو کیا ہوا، تمہارا ناک نقشہ تو وہی ہے نا؟ میں نے کہا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کسی قدر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر کہا،
مجھے تو لگتا ہے کہ میں پرسوں 9:30 بجے کے بعد اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ سعدیہ نے مسکراتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ اس کی شکل سے صاف ظاہر تھا کہ وہ محض میری دلجوئی کے لیے مسکرائی ہے، ورنہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ان گنت پریشانیاں موجود تھیں۔ ابھی ہم یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ نیچے گلی میں ایک جیپ کے داخل ہونے اور پھر رکنے کی آواز سنائی دی۔ سعدیہ نے لپک کر کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا کر نیچے دیکھا، پھر بھاگ کر میرے پاس آئی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، فوجی آ گئے ہیں، فوراً میرے پیچھے آؤ۔ وہ باتھ روم کے ساتھ والے چھوٹے سے سٹور میں گھس گئی۔ یہاں گتے کے بڑے بڑے خالی ڈبے ایک دوسرے کے اوپر پڑے تھے، ان میں ردی کاغذوں کے انبار ٹھنسے ہوئے تھے۔ سعدیہ نے جلدی جلدی مجھے سب سے نچلے بڑے ڈبے میں چھپا کر میرے اوپر ردی کاغذ کا انبار لگا دیا اور بولی، نہ آواز نکالنا نہ کوئی حرکت کرنا، وہ لوگ یہاں ضرور آئیں گے، میں سنبھال لوں گی۔ اس نے میرے بڑے ڈبے کے اوپر ایک اور بڑا ڈبہ رکھ دیا اور نیچے کو دوڑی۔ فوجی ساتھ والے فلیٹ میں تلاشی لے رہے تھے۔ سعدیہ لپک کر تہہ خانے میں گئی، وائرلیس کا سامان الماری میں سے نکال کر فرش کے اندر ایک گڑھے میں چھپایا اور اوپر لکڑی کا تختہ جوڑ کر قالین بچھا دیا۔ پھر اسٹور میں آ کر کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ کل 7 یہودی فوجی تھے جو اسٹین گن لٹکائے دندناتے ہوئے سعدیہ کے اسٹور میں داخل ہوئے۔ سعدیہ نے خندہ پیشانی سے ان کا خیر مقدم کیا اور کافی کے لیے الیکٹرک کیٹل آن کر دی۔ ایک اسرائیلی کیپٹن فوجیوں کے آگے آگے تھا۔ اس نے رسمی طور پر اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ اس کا نام کیپٹن جوزف ہے اور وہ اس کے اسٹور کی تلاشی لینے آیا ہے۔ پھر اس نے سعدیہ کو تلاشی کا وارنٹ دکھایا اور سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ سپاہی تلاشی لینے لگے۔ سعدیہ نے گتے کے گلاسوں میں کافی انڈیل کر ایک گلاس کیپٹن کو پیش کیا۔ کیپٹن اسٹور پر بیٹھ گیا تھا اور اپنے آدمیوں کے کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ سعدیہ نے عبرانی میں کہا، میرا نام تو یہاں علاقے کے سبھی لوگ جانتے ہیں، مجھے نادیہ کہتے ہیں۔ میرے والد کے مرنے کے بعد یہ چھوٹا سا فوڈ اسٹور میرے حوالے کر گئے ہیں۔ پھر مسکرا کر بولی، میں نے شادی ہی نہیں کی۔ کیپٹن جوزف خاموشی سے کافی کے گھونٹ نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنے فوجیوں پر لگی ہوئی تھی جو اسٹور کے ایک ایک کونے اور ریکس کے پیچھے بھی جا کر جھانک رہے تھے۔ کیپٹن جوزف یہ کہہ کر اٹھا، اوپر فلیٹ کی تلاشی لو۔ سعدیہ بھی کیپٹن کے ساتھ ہی اوپر فلیٹ میں آ گئی۔ کیپٹن نے گہری نگاہ سے فلیٹ کا جائزہ لیا اور فوجی اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کیپٹن جوزف نے باتھ روم میں جا کر دیکھا، پھر ساتھ والے اسٹور کا دروازہ کھول کر بولا، ادھر کیا ہے میڈم؟ یہ اسٹور ہے، یوں ہی کاٹ کباڑ پڑا ہے۔ سعدیہ نے بے نیازی سے کہا، میں سب سے نچلے بڑے ڈبے میں ردی کاغذوں کے انبار تلے چھپا ہوا تھا، میں نے اپنا سانس روک لیا۔ کیپٹن نے ایک بڑے ڈبے کو نیچے اتروا کر اس کے کاغذوں کے انبار کو الٹ دیا اور بولا، یہ ٹریش تم نے کیوں جمع کر رکھا ہے میڈم؟ سعدیہ جلدی سے بولی، کبھی کبھی ہمیں بھی کسی پارٹی وغیرہ میں فوڈ سپلائی کرنا پڑتا ہے، تب یہ ڈبے ہمارے بڑے کام آتے ہیں۔ کیپٹن کی آواز آئی، کوئی اور کمرہ وغیرہ تو نہیں؟ وہ اسٹور روم سے باہر نکل گیا۔ سعدیہ نے کہا، نو سر، بس یہ اسٹور روم ہے، یہ باتھ روم ہے اور یہ میرا فلیٹ ہے۔ آپ کبھی فرصت کے اوقات میں تشریف لائیں، میں کھانا بڑے سلیقے سے بناتی ہوں۔ مجھے ان کے نیچے اترنے کی آواز آئی، پھر ان کے باتیں کرنے کی آواز دھیمی ہو گئی۔ وہ لوگ نیچے اسٹور میں چلے گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا کیونکہ میں بچ گیا تھا۔ بعد میں سعدیہ نے مجھے بتایا کہ کیپٹن جوزف نے اسے میری تصویر دکھا کر کہا تھا کہ یہ ہماری حکومت کو مطلوب ہے، اگر اسے کہیں دیکھو تو فوراً ہمارے نمبر پر فون کر دو۔ اس نے سعدیہ کو ہنگامی فون نمبر بھی دے دیا تھا۔ جب جیپ کی آواز گلی میں آگے نکل گئی تو میں نے اوپر والے خالی بڑے ڈبے کو ذرا سا کھسکایا اور سر کاغذوں کے انبار سے باہر نکال کر دیکھا۔ اسٹور روم میں دھیما بلب روشن تھا۔ کافی دیر بعد سعدیہ اوپر آئی۔ اس نے مجھے باہر نکل آنے کو کہا اور بولی، خدا کا شکر ہے کیپٹن نے میری بات پر یقین کر لیا، تہہ خانہ دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میں کپڑے جھاڑتا ہوا اسٹور روم سے نکل کر سعدیہ کے پلنگ کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ رات 12 بجے تک ہم بیٹھے سوچتے رہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سعدیہ نے اسٹور بند کر کے بتیاں بجھا دی تھی، اس نے اپنے کمرے کی بتی بھی بجھا دی تھی۔ ہم اندھیرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جوں وقت گزر رہا تھا مجھے اپنے پیٹ میں گردش کرتے ٹائم بم کی ٹک ٹک جیسے زیادہ قریب سے سنائی دینے لگی تھی۔ میری سب سے بڑی پریشانی ہی یہ دھماکہ خیز مواد تھا جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ یہ مجھے اڑا دے گا اور میں اس کا کوئی توڑ دریافت نہ کر سکوں گا سوائے اپنے خاص ڈاکٹر کے۔ میں کسی دوسرے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میں سیدھا اسرائیلی انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا جاؤں۔ یہ سب کچھ میری موت کی تیاریاں تھیں۔ اگرچہ سعدیہ اب بھی مجھے تسلیاں دے رہی تھی کہ صبح وہ عقاد کو رملہ فون کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن یہ میں جانتا تھا کہ میرے دن پورے ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر عقاد سے رملہ میں بھی رابطہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے مایوسی کے لہجے میں سعدیہ سے کہا، سعدیہ کیا تم میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دو گی؟ سعدیہ کی آنکھیں بیڈ روم کی نیم تاریکی میں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ تمہیں ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ میں نے گہرا سانس بھرا، سگریٹ ایش ٹرے میں مسئلہ اور کہا، سعدیہ بات ختم ہو چکی ہے۔ میں نے دستی بم نگل لیا ہے جسے ایک خاص وقت پر پھٹ جانا ہے۔
اس میں نہ تو تم کچھ کر سکتی ہو اور نہ ہی میں. ہم اس شہر کی 4 دیواری میں بند ہو کر رہ گئے ہیں. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم کل کسی میڈیکل سٹور سے مارفیا کا ایک کیپسول لا کر پرسوں صبح 9 بجے مجھے اس کا ایک بھرپور ٹیکہ لگا دو تاکہ میں بے ہوش ہو جاؤں. میں اپنے جسم کے پرخچے اڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. سعدیہ نے اپنا ہاتھ میرے ہونٹوں پر رکھ دیا. اس کی انگلیوں سے فرانسیسی پرفیوم کی مہک آ رہی تھی. میرے اندر زندہ رہنے کی خواہش بھڑک اٹھی. میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا. سعدیہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا. ابھی مجھے اپنے وطن کے لیے اپنے دین اسلام کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. میرے سامنے کئی مشن ہے لیکن بات میرے اختیار میں نہیں رہی. کلاک کی ٹک ٹک مجھے لمحہ بلمحہ موت کے قریب کر رہی ہے. سعدیہ نے میرے کندھے پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر آہستہ سے دبایا اور خواب انگیز آواز میں بولی, تم میرے بستر پر سو جاؤ. میں اس صوفے پر سو جاتی ہوں. تمہیں آرام کی ضرورت ہے. صبح سب ٹھیک ہو جائے گا. نیند میری آنکھوں سے غائب تھی لیکن سعدیہ نے مجھے اپنے بستر پر لٹا دیا اور میری آنکھوں پر اپنی نازک انگلیاں آہستہ سے رکھ دیں. خدا جانے یہ اس کی انگلیاں سے اٹھتی خوشبو کا اثر تھا کہ اس کے ہاتھوں کی محبت بھری گرمی کا سحر تھا. مجھے نیند آ گئی. صبح آنکھ کھلی تو گلی والی کھڑکی کے پردے پر دن کی روشنی پڑ رہی تھی. سعدیہ صوفے پر نہیں تھی. باتھ روم میں سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی. میں بستر پر اٹھ بیٹھا. پھر میرا دل ایک دم سے بیٹھ گیا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن تھا. گھڑی دن کے 10 بجا رہی تھی. یہ سوچ کر میرا دل بوجھل ہو گیا کہ کل اس وقت میں مر چکا ہوں گا. میرے جسم کے ٹکڑے اڑ چکے ہوں گے اور سعدیہ نے انہیں جمع کر کے کسی تھیلے میں بند کر دیا ہوگا تاکہ موقع ملنے پر وہ اسے باہر کسی باغ میں لے جا کر دفن کر سکے. سعدیہ نے خود ناشتہ اسٹور میں کیا اور میرے لیے ناشتہ لے کر اوپر آ گئی. اس نے بتایا کہ رملہ میں اکال سے پھر کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکا. وہ وہاں سے بھی کہیں آگے نکل گیا ہے. میرا ناشتہ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. میرا بالکل اس بد نصیب قیدی کا سا حال تھا جس کا بلیک وارنٹ آ گیا ہو اور جسے اگلے روز صبح پھانسی دی جانے والی ہو. سب سے بڑی بد نصیبی اور ستم ظریفی کی بات یہ تھی کہ میں قیدی نہیں تھا. پھانسی کی کوٹری میں بھی نہیں تھا. جیل سے باہر شہر کی ایک گلی کے مکان میں تھا مگر مجھے پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا. سعدیہ نے زبردستی مجھے ناشتہ کرایا اور بولی, میں نے اپنی ایک سہیلی کو بلایا ہے. وہ ایک اسپتال میں نرس ہے, کرسچن ہے, یہودن نہیں ہے. وہ تمہارا خون ٹیسٹ کر سکتی ہے. سعدیہ بولی, میں اس بے بسی کے عالم میں تمہیں موت کے منہ میں جاتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی. جو ہوگا دیکھا جائے گا. تمہارا سر منڈا ہوا ہے, وہ تمہیں پہچان نہیں سکے گی. میں نے کہا, لیکن خون ٹیسٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ مجھے تو کسی ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو میرے اندر سے دھماکہ خیز مواد کو بے اثر کر سکے. سعدیہ کہنے لگی, ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں ہماری کچھ مدد کر سکے. میں نے جھنجھلا کر کہا, سعدیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر اس نرس کو علم ہو گیا کہ میرے خون میں کوئی خطرناک مواد شامل ہے تو اسے ضرور شک پڑ جائے گا. وہ مجھے پہچان بھی لے گی. پھر وہ ضرور انعام کے لالچ میں آ کر اسرائیلیوں کو میری خبر کر دے گی. خدا کے لیے اسے مت بتانا. مجھے موت گوارا ہے لیکن یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے تم بھی گرفتار ہو جاؤ. اس طرح ہمارا سارا کا سارا ریکٹ خطرے میں پڑ جائے گا. سعدیہ میرے میڈیکل چیک اپ پر ضرور اصرار کرتی رہی لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو یہاں بلایا تو میں اس کے فلیٹ سے چلا جاؤں گا, جس کا مطلب سرین میری گرفتاری تھی. سعدیہ سر جھکائے نیچے چلی گئی. میں بے دم سا ہو کر پلنگ پر دراز ہو گیا. تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ سعدیہ اوپر آئی. اس کے ساتھ ایک پختہ عمر کی بڑے بڑے جسم والی چوڑی چکلی عورت تھی جس نے عرب عورتوں کا لباس پہن رکھا تھا. میں پلنگ پر اٹھ بیٹھا اور تعجب سے اس عورت کا منہ تکنے لگا کہ سعدیہ یہ اچانک کس کو یہاں لے آئی ہے. سعدیہ نے فوراً کہا, یہ لیلا ہے, ہماری اپنی عورت ہے. یہ مجھ سے تمہارے بارے میں دریافت کرنے آئی تھی. تمہارے فرار کی خبر قاہرہ پہنچ چکی ہے. میں نے لیلا پر بھرپور نگاہ ڈالی اور کہا, کیا تمہیں قاہرہ سے کوئی سگنل ملا ہے؟ لیلا نے باوقار گمبھیر آواز میں کہا, یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی. بہرحال تمہارے خون میں جو محلول ان یہودی کتوں نے داخل کیا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے. یہ کہہ کر اس نے سعدیہ کو ساتھ لیا اور نیچے چلی گئی. میں ایک بار پھر ہوا میں معلق ہو گیا. آدھ گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آ گئیں. لیلا کے ہاتھ میں ایک لمبا گلاس تھا. سعدیہ نے کہا, یہ دوائی پی لو, اس سے تمہارا معدہ صاف ہو جائے گا. لیلا کا کہنا ہے کہ یہ دوائی تمہارے جسم سے خطرناک محلول کو خارج کر دے گی. مرتا کیا نہ کرتا. میں کڑوی کسیلی دوائی ساری کی ساری پی گیا. 15 منٹ بعد اسہال شروع ہو گئے. شام تک میں بستر کے ساتھ لگ گیا. رات نیم بے ہوشی کے عالم میں گزر گئی. موت کا دن طلوع ہو گیا. میرا پیٹ اب گرم ہو گیا تھا. یقیناً یہ دھماکہ خیز مواد کی گرمی تھی. محلول پھٹنے کی تیاریاں کر رہا تھا
یہودی سائنسدان نے جدید ترین میڈیکل ٹیکنالوجی سے کام لیتے ہوئے یہ دھماکہ خیز محلول تیار کیا تھا اور اس کی تباہی کا ثبوت میں تل ابیب کی جیل میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ پھر بھلا اس بدو عورت کے دیسی طبی نسخے سے کیوں بے اثر کیا جا سکتا ہے؟ کمبخت اس لیلا کے جو شاندے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیلا جا چکی تھی، سعدیہ میری تیمارداری میں لگی ہوئی تھی، اندر سے وہ بھی خائف تھی کیونکہ یہودی ڈاکٹر کی لیاقت اور عیاری کو وہ بھی خوب جانتی تھی۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ لیلا کے جو شاندے نے خطرناک کیمیکلز کو میرے معدے سے نکال دیا ہے، تم دیکھ لینا اب کچھ نہیں ہوگا۔ میرا دل دیوار پر لگے کلاک کی ٹک ٹک کے ساتھ دھڑک رہا تھا، پھر میرے دل کی دھڑکنیں کلاک کی ٹک ٹک سے آگے نکل گئیں۔ مجھے اپنے جسم میں چنگاریاں پھوٹتی محسوس ہونے لگیں۔ ان چنگاریوں کا مرکز میرا پیٹ تھا، جس میں ایسے لگتا تھا کہ انگارے سلگنے لگے ہیں۔ میں اپنے آپ کو سعدیہ کے سامنے بہت سنبھالے ہوئے تھا، مگر کلاک نے جب 8:45 بجائے تو میرا سانس تیز ہو گیا۔ میں نے کسی قدر ہانپتے ہوئے سعدیہ سے کہا کہ وہ مجھے مارفیا کا انجیکشن لگا دے۔ میں اس کے بستر پر لیٹا ہوا تھا، وہ کبھی نیچے سٹور میں جاتی، کبھی گھبرا کر اوپر آ جاتی۔ اس پر بھی ایک مسلسل اضطراری کیفیت طاری تھی۔ پورے 9 بجے وہ یہ کہہ کر نیچے چلی گئی کہ میرے لیے کوا بنا کر لائے گی، لیکن یہ میں سمجھ گیا کہ میرے پیٹ میں ہونے والے دھماکے سے ڈر کر بھاگ گئی ہے۔ میرا دل میرے پیٹ میں آ کر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پلنگ کی پٹیاں تھام لی، پھر اپنے پیٹ پر سرہانہ رکھ کر اوپر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ میرا سانس دھونکنی کی طرح چلنے لگا۔ میں نے کلاک پر نگاہ ڈالی، مجھے وہ دھندلا ہوتا ہوا نظر آیا۔ سوئی اس مقام کے قریب پہنچ گئی جب میرے پیٹ میں دھماکہ ہونا تھا، جب میرے جسم کے پرخچے اڑنے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، موت میری بند آنکھوں میں پہنچ چکی تھی۔ اپنے وطن پاکستان کے مناظر قلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ پھر ایک دھماکہ ہوا، ایسا دھماکہ جیسے سعدیہ کا فلیٹ بگ سے اڑ گیا ہو۔ میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے، میری بند آنکھوں میں ہزاروں بجلیاں کوند گئی۔ میں سفید ترین، تیز ترین، گرم ترین روشنی کی آگ میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا کیونکہ میں مر چکا تھا، لیکن میں زندہ تھا۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ میں عالم فنا سے نکل کر عالم بقا میں آ پہنچا ہوں۔ ہر شے مجھے دھند میں ڈوبی نظر آ رہی تھی۔ پھر سعدیہ کی شکل صاف ہو گئی، وہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں اور سعدیہ کے فلیٹ میں ہی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، مجھ پر نکاہت طاری تھی، وہ آہستہ آہستہ میرا سر دبا رہی تھی۔ اس نے کہا، دیکھ لو کچھ نہیں ہوا۔ میں نہ کہتی تھی، لیلا کی دوا تیز بے دف ہوگی، اس نے تمہارے جسم سے دھماکہ خیز محلول کر نکال کر باہر پھینک دیا ہے۔ خدا کا شکر ہے تمہیں زندہ دیکھ رہی ہوں۔